میں اپنی زندہ بیوی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے یہاں سے کچھ زیور سیور لے کے جاؤ، اس کو عمرے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہدیہ شدیہ لے کے جاؤ، لاکھ خوش آمد کرو، میں نے چلیے عمرہ کیا تھا، کہتے کہ کیا ہو گیا، کیا تھا تو کیا تھا، اس کے لیے کوئی گھڑی چھڑی، کوئی چین شین، کوئی نیکلس وغیرہ لے کے جائیں۔ میں نے دوسری شادی کی، اس کو اسلام نصیب ہوا، پہلی بیوی لڑتی جو اب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گئی، اچھی بات ہے۔ ویسے دو بیویاں ہوں نا اگر لڑیں تو عرب کہتے ہیں کہ علاج یہ ہے کہ تیسری شادی کر لیں، وہ دونوں پہ لڑنا چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ ہے نا، جب پہلی بیوی پہ ایک اور عورت آتی ہے وہ کہتی ہے اچھا میرے اوپر یہ سوکن لے کے آیا ہے، میرے اوپر اس عورت کو یعنی زیادہ سے، جب تیسری آ جائے گا کہتی ہے اچھا اس کی تو عادت ہی ہے، ایسے کرتا رہتا ہے، اور جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ صبح و شام 40 دن تک قرآن خوانی کراتے ہیں، خالص بدعت ہے، اور یہ بھی بڑا آدمی کو مرے تو تب کرتے ہیں۔ غریب کی قبر پہ کبھی گئے پڑھنے کے لیے؟ وہ تو پیسے ملتے ہیں نا اسے۔ اگر پہلا عمرہ کرنے کے بعد گنجا ہونے کی وجہ سے زخمی ہو جائے، دوسرا عمرے کے بعد بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ تم بھی کسی اچھے آدمی سے اس طرح پھرواؤ نا، اناڑی سے پھرواؤ گے تو انشاءاللہ وہ تو پھر مکے مدینے کا نقشہ بنا دے گا، ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میرا بھائی جو ہے نا ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی والدین کا نافرمان ہو۔ ایسے لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جنت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور والدین کی بد دعا جو ہے اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امتی کے لیے دعا کرے، تو والدین کی بد دعا لگ جائے تو بندہ پھر بچ نہیں سکتا۔ خاوند یا بیوی ایک دوسرے کو نماز کے لیے بالکل زبردستی بھی کر سکتے ہیں، بیوی نماز نہ پڑھے خاوند کو مارنے کا بھی حق ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے سے حنابلہ کے نزدیک تو عورت کافر ہو جاتی ہے، نکاح ہی نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی ہو تو اس کے عقیقے میں بھی بکری ذبح کرو، یہ کہیں نہیں ہے حضرت، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مؤنث ہے تو ذبح بھی مؤنث کو کرو، پھر اس کی شادی بھی کسی بکری سے کرو۔ کیا مسئلے گھڑتے رہتے ہو، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبے کچھ بھی ہے، ذبح کرو۔ سلمان فارسی واقعی میں انتقال کے وقت 350، بہرحال کی روایت میں یہ آتا ہے، بعض روایات میں کہ آپ کے عمر 250 سال، بعد میں اس سے زیادہ بھی ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال نہیں تھی، تو یہ تو عمر ہوتی ہے کسی کی بڑی کسی کی چھوٹی۔ اور حضرت سلمان فارسی جو ہیں واقعی ان کی بڑی عمر تھی، انہوں نے بڑے بڑے راہبوں کو دیکھا، آخری راہب جب ان کو ملا نا جی تو اس نے کہا کہ سلمان اب دنیا میں کوئی عیسائیت کا علمبردار نہیں بچا جو صحیح معنی میں عیسیٰ کے دین پہ قائم ہو، سب بھٹک گئے۔ اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ، اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناک میں اور کان میں زیور پہننے کے لیے سوراخ کراتی ہیں، ان کا اپنا بدن ہے، کراتی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، کرنے دو۔ اصل پتہ ہے یہ کیا ہے، یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اصل یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے نا، وحشی قبائل، وہ جا کے عورتوں کو قید کرتے تھے، ان کے گلے میں زنجیریں ڈالتے تھے، پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے ناک میں سوراخ کر کے بھی رسیاں ڈالتے تھے، یہ ان کی بردارگی کی علامت تھی۔ ہم نے تھوڑا سا اس کو رنگ دے دیا ہے کہ وہ ہتھ کڑیاں ڈالتے تھے، ہم کنگن پہنا دیتے ہیں، وہ پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہم پاؤں میں کڑیاں ڈال دیتے ہیں، وہ ناکوں میں رسی ڈالتے تھے، ہم ناک میں نتھ ڈالتے ہیں، وہی چیز۔ اسی لیے آج بھی شادی پر دیکھا ہے اپنے دولہے کو گھوڑے پہ چڑھا کے لے آتے ہیں، وہ ڈاکہ مارنے آ رہا ہے نا، کسی کو لڑکی کو اٹھانا ہے نا بیچارے نے۔ اچھا وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ایسے نہیں کانپ رہا ہوتا، کبھی گدھے پہ بھی نہیں بیٹھا، گھوڑے پہ جو سواری کرے گا، یہ وہی ہے، وہ رسم ہے، وہی چلی آ رہی ہے، اسی کو ہم دہرا رہے ہیں۔ میرے کچھ ساتھی سمندر کی سیر کے لیے جدے گئے ہیں، جانا تو نہیں چاہیے لیکن گئے ہیں تو احرام ضروری نہیں ہے، سمندر تو جہنم ہے، جہنم دیکھنے گئے ہیں۔ اور بیچ پہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ سونامی جو آیا تھا انڈونیشیا میں، وہ کیا تھا؟ وہ بالی کے جزیرے میں یہی تو تھا کہ عورتیں مرد ننگے پڑی ہوتی تھی، سن بات لے رہی ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک بھی نہیں بچا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے مجاہد بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں کو اسلام نصیب کیا۔ انہوں نے ہندوؤں میں بڑا کام کیا، غیر مسلموں میں بڑا کام کیا، اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں اتنا اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہاں بھی کئی کافروں کو مسلمان کیا ہے، جدے میں، دمام میں، ریاض میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ لڑکی کا نام جنت الفردوس رکھنا، یا صرف جنت ہی کافی ہے، فردوس نہیں لگانا، یا صرف فردوس لگا لو، یا فردوس رکھو یا جنت رکھو، یہ نہ ہو کہ فردوس نام رکھ کے پھر فلموں میں کام کرنا شروع کر دو۔
نام فردوس ہے، ناچتی فلموں میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو کچھ نام کا ہی شرم کیا کرو کہ نام بی بی فاطمہ رکھ لو اور جین پہن کے پھرتی رہو۔ مفتی طارق صاحب سیر کرنے گئے تھے اللہ تب، تو میں نے کیا کہا، تم جاؤ لیکن بہرحال شریعت میں حکم نہیں ہے۔ حضور پاک کبھی سیر کرنے کے لیے سمندر پہ نہیں گئے، بلکہ یہ حدیث ہے کہ سمندر کا سفر نہ کرو مگر جو مجاہد ہے، غازی ہے، یا طالب العلم ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا تاجر تجارت کے لیے، ورنہ منع ہے کہ اس کا سفر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو سمندر کے پانی سے وضو بھی نہیں کرتے تھے، ان کا اجتہاد تھا، فرماتے تھے کہ ان تحت البحر نارن، سمندر کے نیچے جہنم ہے، میں کیوں وضو کروں۔ کراچی سے ایک آدمی جرمنی گیا، جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے قادیانی بنا، مرتد ہوا، 15 سال کے پاکستان چھٹیوں پہ آیا، یہودی لڑکی سے جرمنی میں شادی کی، پاکستان 15 سال بعد آ کر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی۔ بہرحال اس کی بات یہ ہے کہ اگر اس نے دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، توبہ نہیں کیا، اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تو قادیانی ہوا، مرتد ہو گیا۔ اب یہ اس کو پتہ ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ مرتد کے لیے بھی معافی ہے اگر کلمہ پڑھ لے، اگر ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لے دوبارہ تو معافی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کو کعبہ مل گیا، قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جی حضرت داتا دربار کے قریب ہے، کچھ جو ہے نا جی وہ بہاولپور اپنا ملتان حضرت بہاؤالدین زکریا کی مزار کے ساتھ ہے۔ خدا کا خوف کرو، انا للہ و انا الیہ۔ کہتے ہیں کعبے کے نیچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں یہ قبروں کو کر رہے ہیں، خدا کو نہیں کر رہے۔ یہ معمولی بات نہیں، شرک ہے، کفر ہے۔ یعنی اللہ نے کعبے کو بھی تب عزت دی ہے کہ نیچے اس کے قبریں رکھی ہے پیغمبروں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم کی قبر تو بیت المقدس میں ہے، اس مقام کا نام الخلیل ہے، وہاں حضرت ابراہیم کی قبر ہے۔ چرس کے کاروبار سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، انہیں خالص حرام سے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اور اس لعنت کو چھوڑو، کتنے گھر برباد ہو گئے اور ان سب کا گناہ تم پہ آئے گا، اور کوئی کام نہیں دنیا میں صرف چرس کا رہ گیا۔ ربنا لک الحمد بھی جائز ہے، ربنا ولک الحمد بھی جائز ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی جائز ہے۔ یہ اسی لکا ولکا میں ہے کہ وہاں ہے یا نہیں ہے، کوئی حال ہی نہیں جا۔ یہ جھگڑے ہمارے ملک میں بڑے ہیں جی، لک الحمد ہے یا ولک الحمد ہے، وہ جی وہ لوگ ضالین ہے کہ وہ لوگ ضالین ہے، اسی جھگڑے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت۔ کون کون سے کھیل کھیل سکتے ہیں؟ تیر اندازی کر سکتے ہیں، گھوڑ دوڑ کر سکتے ہیں، تیرنا کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں آپ کا سطر کھلا ہوا نہ ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم کس لیڈر کا ساتھ دیں؟ جس کے ساتھ مرضی آئے دیں، مجھے کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہر اس آدمی کا ساتھ دیں جو اللہ کے دین کا ساتھ دے، جو قرآن و سنت کا ساتھ دے، جس کا عمل، جس کی شکل سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، اس کی مدد کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کا مخالف ہے تو پھر اس کی مدد نہ کرے۔ باقی کون ہے کون نہیں، ہمیں کسی سے واسطہ نہیں۔